اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، نوجوانوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پتم ترجمہ گئے مسلسل لفظ فتناس پہ عنوانس پہ کت کرن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت کے بعد سے لے کر اب تک 1450 سال گزر گئے۔ اس ایام میں، ان سالوں میں، اس عرصہ میں جو حالات کبھی نہ بنے تھے وہ آج ملت اسلامیہ پر بنے ہوئے، یعنی کہ عالم انسانیت پر۔ خالی ہم ملت کو مینشن نہ کریں بلکہ عالم انسانیت پر، کہ پور دنیا میں جم حالات موجودہ ونکس بنے تم حالات گوڑ 1400 ؤری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اور قرآن مقدس میں جس طریقے سے نقشہ کھینچا تھا ماضی کے حوالوں کو لے کر اور مستقبل میں آنے والے حالاتوں کو لے کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں اس وقت کی کہ جو قرب قیامت آتی رہے گی، کون کون سے حالات، کون کون سے فتنے، کون کون سی چیزیں رونما ہوتی رہیں گی۔ ہر چیز شک نشاندہی کرمز، ہر فتنے شک نشاندہی کرمز۔ 3 جمعہ پر اسی لیے ہم نے فتنے کو موضوع کو چنا تاکہ ہر اخ چیز کے ذہنس میں بھی کہ اس کمن چیزن نش بچن اور کم چیز اختیار کریں۔ بڑے فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پارس ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم۔ اخ چیز اس نش رخصت چاہز گسن، ایک چیز جو ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، ایک ہم اپنے حقوق کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ذریعے سے جن دوسروں کو کچھ حقوق دینا چاہتے ہیں ان حقوق میں بھی حق تلفیاں کرتے ہیں۔ تسمیش تشس حق تلفی کرم فرماؤں چا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھتے حکم کرتا ہے کہ اللہ حکم کرتا ہے کہ لوگوں کو کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کی جائیں جو اس کے اہل ہیں۔ امانت کیا چیز ہے؟ سوئی برونٹ کیا فرمو اللہ تعالیٰ کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کی جائیں جو ان کے اہل ہوں، یم تت لائق آئشن، یم تم حقوق تھائیں، تمنی حق اس میں دیو تو امانت۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرو۔ عدل و انصاف سے کرو تو لوگوں کے درمیان سے کیا کرو تو فیصلہ۔ اکبر بڑی چکا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو امانتن ہنس۔ اب وہ پان پاس داری کا بیان کیا گئی، جب تم کسی کو دو اسی کو دو جو اس کے اہل ہو۔ چیز کو چیز یہ صبح نہ اور جب فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کا پیمانہ لبریز نہ ہونے پائے بلکہ تقاضے برابر ترکڑ گئی سے برابر آسی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی خوب نصیحت تم لوگوں کو کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمائیے کوئی اس بار سے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ جو بیٹھ کر کبھی کوئی فیس بک پر لائک بھی کرتے ہو نا کسی کو انگوٹھا دبا کر، آپ کس چیز کو پسند کر رہے ہو، کس چیز کو دیکھ رہے ہو، وہ بھی ایک امانت آپ کے پاس ہے کہ آپ کیا دے رہے ہو۔ آپ جب کوئی بات کسی کو بتا رہے ہو، جب آپ سے کوئی نصیحت لینا چاہیں اور آپ کس قسم کی نصیحت اس کو دے رہے ہو، وہ آپ امانت دے رہے ہو۔ جب آپ بٹن دبا کر کسی کو فالو کر رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو کہ میں کس چیز کو اپنی فالو کرنا کیا ہوا کہ میں سپرد کر رہا ہوں اس سے اپنے آپ کو، میں سارا سرنڈر کر رہا ہوں اس کے سامنے، جو وہ بات بولے میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ کیا فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ امانتیں اسی کو دی جائیں جو اس کے اہل ہوں۔ اور تنباد فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کس جائے جو اس قرآن مقدس وقت مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، وقت مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وإن كان مکرہم لتزول منہ الجبال۔ سورہ ابراہیم۔ تو یہ ضرور کہ تو پچھوں کا شیطانی پوری قوتیں تمہارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، تمہارے اخلاق کو سلب کرنے کے لیے، اور شیطانی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ سب کی سب لگی ہوئی ہیں کہ وہ کس کے بٹکھاوانی ہے اس کے لیے مگوش۔ ایک تو انسانیت اس وقت جو دو چار ہو رہی ہیں، رنگ، نسل، ذات پات،
یہ تو ہم میں نہیں ہے، ہم میں تو ٹنگی کے دانت کے برابر ہے. امتی ایمان و الچاس. تقوی جس کا اونچا ہو وہ اتنا بلند، لیکن تقوی کے بارے میں کون جانتا ہے؟ وہ تو صرف اللہ جانتا ہے. جتنے بھی اس وقت رنگ و نسل کی، ذات و پات کی، زبانی علاقائی تعصبات، اصلیت کی بنیاد پر جھگڑے ہیں، ہر اعتبار سے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جھگڑے کا، جس کی وجہ سے پوری عالم انسانیت پریشان ہے. ایک اور دوسری جو ملت اسلامیہ پر دور چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشاندہیاں کی ہیں، پیشن گوئیاں بتائی ہیں، امانتوں کے متعلق آج بات چل رہی ہے. جھوٹ، آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز بیان کی جائے گی جو دکھنے میں سچ لگے گا، لیکن وہ پس منظر اس میں کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا. سو حدیث پاک تیبروں فرماؤں چی قرآن سورہ ابراہیم جو آیت مبارکہ ہے کہ انہوں نے دولت اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر، اللہ تعالیٰ سے قرآن کیا بہترین الفاظ فرماؤں، انہوں نے تم پختل قوم ہو جن کی عمریں 900 سال، 1400 سال ہوا کرتی تھی، ہر اعتبار سے وہ طاقتور ہوا کرتے تھے، نظر ان کی طاقت تھی، بازو میں قوت تھی، صلاحیتیں تھی ان کے پاس. وہ جو قومیں تھی، اس قوم میں جو اللہ کو نہ ماننے والی قومیں تھی، تم کیا اس طرح اقتدار اور دولت کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی بڑی فریب کاریاں بیان کرتے تھے. فریب کاریاں اس کے روکے اسرائیل چکا اس کے روکے پس پردانس امریکہ چکا لڑنا ان چپ یہ نش دون مذہب کے لکن پانچ نش آرام سے بھی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کے متعلق بڑا بہترین ہے، ہم جس پر صدیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اس کے متعلق بڑا بہترین انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا ہوا ہے. وہ سننے کی بات ہے، وہ میں یہاں نہیں عرض کروں گا، وہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا. انہوں نے کیا بتایا؟ 5 شہمار سے پہ سونس پہ، اور وہ بیچ رہا ہے جو چیزیں اس کو بیچنی ہے، عیش کروا رہا اپنے لوگوں کو، اپنے مذہب کے لوگوں کو اور اپنی زمین میں بسنے والے لوگوں کو، اور پریشانی کے عالم میں بر صغیر کے لوگ، مڈل ایسٹ کے لوگ پریشان. دیکھو نا مڈل ایسٹ میں جتنے بھی حالات بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کس کی وجہ سے ہیں؟ یہودیت اور عیسائیت. ظاہراً دکھائیں گے کہ ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ وہ ایک ہی جیسے. انہوں نے دولت اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے فریب کا توڑ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھٹرو ہی کس، ان کا جتنا بھی طاقت کا نشہ تھا سب چور چور کر دیا. اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جاتے. عظیم تدابیر موسیٰ چن کرن، تمنش خطرناک تدابیر استعمال کرن، جن کی قرآن کی بیان کر رہا کی، جن کی تدبیروں سے، فریب کاریاں سے پہاڑ بھی اکھڑ جاتے. خالی ٹنل لے ناشری ٹنل ہوتے نا، اتنی ٹنل، بلکہ ایسی تدابیریں کرتے تھے کہ پہاڑ اکھڑ جاتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سازشوں کو بھی چور چور کر دیا. وہی مویس احادیث پہ فرماؤں چی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانتیں ضائع ہو جانے لگی، قرآن جو بڑی چاہے تھی اس کیا آیا ہو، امانت کریو تو تم نے حوالی ہوں تخلائق ایسا میں حدیث میں کیا نوٹ کر، امانتیں جب ضائع ہو جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی کہ قرب قیامت میں یم تہ آفات چھے، یم تہ نقصانات گشن، فتن فساد گشی، ہر آسمانی اعتبار سے یم تہ وبائی یا یم تہ عذابات ہیں، اس چیز کا انتظار کرو. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ امیچ تشریح کی امانتیں اس باروں کوئی امانت ہونا ہے کیسے رکھے تو تمیش حفاظت کری، نہ امانت اس کو نہیں کہا جاتے. وہ بھی ایک قسم امانت کی ایک قسم وہ بھی ہے. امانت فرما اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امور نااہل لوگوں کے پاس دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو. امور کیا گئی ہوئی؟ امور کا قائم ہے ڈپارٹمنٹ سے مختلف محکمہ چاسن، مختلف قائم چاسن. یہ تم نااہلن نا سمجھن نش ان پڑھن جہن تو جہر نش ین نا تیل کیا کرو تو قیامت انتظار کرو. ہر چیز پہ گھر تم معیاروں کا قابل ترین آسو. فراڈ ہر جائے چلنا، ایگزامن میں فراڈ چلان، ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ڈگری تمہیں دن، وہیں اس بچور پوسٹ دے ڈاکٹری حاصل کری سرٹیفکیٹ تو ونو برو کن کیا کر سو تمس زنگ علاج کرو سہ کر کلک علاج، تمس دوا ٹک دیں کل دی سہ دی زہرچ ٹک.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین الفاظ میں فرمایا، قرآن کیا نقش کھوج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نقشہ کھینچا اس کے بعد کہ جب امانتیں کیا ضائع ہوتی ہیں، امور نااہل لوگوں کے پاس دیے جائیں گے اور پھر اس کی حفاظت کی جائے گی. تو کس چیز کا انتظار کرو؟ پھر قیامت کا انتظار کرو پھر اس وقت. دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کوئی فحش کارا تو بے گوریشن اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کیا کرن. اور اسی ذات کی قسم جس کے قبض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تک امانت دار کو خیانت کرنے والا، آج کے چمیں سوئی دور پر کہیں سنی سے جس چیز کا ہم فیصلہ کر بیٹھتے کبھی کبھار کہ جب تک امانت دار کو خیانت کرنے والا اور خیانت کرنے والے کو امین قرار نہ دیا جائے گا، اس کو چلائے سوئی محافظ سمجھنا، اس ابزور آئے سے سوئی پوزور سمجھنا، امانت دار ہی خیانت دار سمجھنا اور خیانت دار کیا ہی امانت دار سمجھنا. اور یہاں تک کہ فحش گوئی، قطع رحمی اور بری ہمسائیگی ظاہر نہ ہو تو اس وقت تک قیامت کا انتظار کہ جو یہ چیزیں ظاہر ہو تو قیامت کا انتظار کرو. کیا چیز آئے؟ فحش گوئی اور بری ہمسائیگی اور قطع رحمی. لوگ چنو کہ کتن پر چیز پاؤں میں بالکل قطع تعلق ہوگی معلوم جن شکریت دیوان. اور تیم بعد ہمسائی گیری، بری ہمسائی گیری، کود خوصن چھاس کتنا ڈرا جاتا ہے ہمسایہ ہمسائے سے، ڈرن چھاس ہمسائے سے. 20 سال قبل ہمسائے اس ہمسائے سے گسن بے خوف آلو اس کرن پیار محبت سی پانوے اس کا چیز منگن اور تم حفاظت کرس تم چیز تل وٹاؤ نہیں کہ آج سو چیز آج کوئی بھی آج گیٹ اس کے مضبوط پھیلی کہ بچور کا منگن بولتا کری سچ گیٹ مزید واپسی گسن. یہ آپ سلسلوں کی پیشن کو یا قرب قیامت کے حالات میں بیان کیے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کو ہمیں اپنے اندر جگہ نہیں دینی ہے. ان چیزوں کو نہ ایسے کلاموں کو اپنے اندر ہمیں جگہ نہیں دینی ہے. اور اس کے بعد مقصد جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر بہت سارے سال تو کوئی ظلم کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں. یہ چند وقت یا چند لمحے کے ایسے حالات کبھی نہیں بنیں گے. لوگوں پر ایسے بہت سارے سال آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے سال ایسے آ جائیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. کیا اس کے بارے میں دھوکہ؟ ان سالوں میں دھوکہ ہی دھوکہ کیا جائے گا. اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. فرمان لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ پر ایک ایک فرمان پر کہ نقشہ کس طریقے سے کھینچا گیا کہ آج سود اور ہر اعتبار سے بالکل فکری باتیں بٹھائی جا رہی ہیں. دھوکہ دیا جا رہا ہمیں ہر اعتبار سے، ہر قسم کو سامنے رکھ کر جھوٹ کو سامنے رکھ کر. آج دیکھو کہ 1400 سال کی اس تاریخ میں کبھی ایسی بات نہیں چلی ہے کہ کسی ایک جھوٹ کو پوری دنیا میں اس طرح چلایا گیا کہ اس کو سچ ثابت کر دیا گیا. پوری دنیا میں چلا گیا کس کے ذریعے سے؟ میڈیا کے ذریعے سے. فریب ایک بات کو کہ پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا. ورنہ مسلمان کو جو تصور کیا جاتا تھا پہلے، آپ دیکھیں نا کہ مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. ہر مغربی ممالک میں آپ دیکھو نفرت چکرانا. کیوں؟ جھوٹ. اس میں ہمیں اپنی خامیاں ہیں اور غیروں نے شیطان کے اعلیٰ کاروں نے اس چیز کی اسی خامی کو پکڑ کر سامنے رکھ دیا. ورنہ مسلمان جیسا محافظ کوئی ہو نہیں سکتا تھا، مسلمان جیسا امانت دار کوئی ہو نہیں سکتا تھا، مسلمان جیسا امن پسند اور مسلمان جیسا عدل اور انصاف کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا تھا. گھر کی دہلیز سے لے کر چولہے سے لے کر ہوم منسٹری تک بیٹھنے والا ہر مسلمان عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. یہ تصویر بنا کے رکھ دی، جھوٹ کو پھیلایا گیا جس میں مسلمانوں کی اصل شخصیت کو مسخ کرنے کے بعد اس کا ڈپلیکیٹ والا چہرہ سامنے رکھ دیا گیا، کیونکہ ان کو اپنی عیاشکاریاں کرنی تھی، اپنا جھوٹ پھیلانا تھا. فرمو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بد دیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا. بد دیانت یہ سچ کیا تصور کرنا شو امانت دار، یہ شو امیر، یہ شو بزور تھے، یہ شو عزت دار تھے. بد دیانت جو ایسی اور امانت دار کو بد دیانت اور رویدہ یعنی نااہل فاسق اور فاجر لوگ قوم کی نمائندگی کریں گے. پھر کیا کریں قوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے ارشادات میں قوم کی کیا کریں گے؟ وہ نمائندگی کریں گے. عرض کیا گیا رویدہ کیا چیز ہے؟
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نااہل اور فاسق شخص جو اہم معاملات میں عوام کی نمائندگی اور رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے گا. اور یہ اجتماعی لیکن ذمہ دار ہر قسم بنا, ہر جگہ پر ہم ذمہ دار اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے سامنے جو نااہل فاسق اور فاجر ہوتے. ان چیزوں نش بچو, کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں. جتنے بھی فتنے اور فسادات ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں جتنی بھی پیشن گویا فرمائی ہے مسلسل اسی پر بات چلے گی. قرب قیامت میں جتنی بھی کیا کہتے ہیں یہ پیشن گویا سے فرمائی ہے, اسی پر احادیث اور قرآن مقدس کی آیات کریمہ بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل کرنے کی توفیق اور تمام عالمی کے مسلمانوں نے حفاظت فرمائی, تمام عالمی کے انسانوں نے حفاظت فرمائی, اور ان کے آزمائش میں مومنین تو مومنات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعین صبر کی استقامت کے نمتا بن شکر گزار بند بنائی اور بن صبر کرنے والا بند بن اللہ تبارک و تعالیٰ. اس مولاوشی کے واریہ شردین کے حافظ کی کہ سرجن امواد اللہ تعالیٰ کے مغفرت